بنایا؟ پہلے بشر کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام۔ تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا، قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ۔ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو چرخ کا زینہ نہیں ملا، سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا امتیاز رضا برکاتی کی بہترین آمد مصطفیٰ پر تقریر کی ویڈیو لے کر، جس میں مولانا امتیاز برکاتی نے بڑا شاندار خطاب فرمایا میلاد مصطفیٰ پر، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اس وقت کے واقعات اس تقریر میں جمع کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو بہت پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کر دیں، اور ایسے ہی شاندار تقریری ویڈیو کے لیے ہمارے چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے بھی ہم کو آگاہ ضرور فرما دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دیکھیے بہترین خطاب نایاب مولانا امتیاز رضا برکاتی کی زبانی۔ زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے یہ اعلان اسی روز کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں بنانے والا ہوں انسان۔ یہ اعلان اسی وقت ہو گیا تھا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا، مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین سبحان اللہ، تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر۔ کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں۔ زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ سبحان اللہ، ریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا، مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا۔ اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا، اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھا
उठाना चाहते हैं। जमीन फिर रोने लगी, जमीन फिर रो के कहने लगी, ए अल्लाह के फरिश्ते मिट्टी न लेकर जा, इंसान बनेगा, जमीन पे आएगा, खूरेजी करेगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, इन्हें भी रहम आया, वापस गए। तीसरा फरिश्ता आया, जब अल्लाह ने उनको भेजा, उन्होंने भी मिट्टी उठाने की कोशिश की, लेकिन जमीन रोई, रहम आ गया, वो भी खाली हाथ चले गए। अब अल्लाह ने चौथे फरिश्ते को भेजा। कौन आए? हजरत इजराइल जमीन पर आए। जनाबे हजरत इजराइल ने जमीन से मुट्ठी भर खाक उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, जमीन रोने लगी, जमीन फिर वही दुखड़ा सुनाने लगी। जमीन ने कहा, इजराइल मिट्टी न लेकर जा, इंसान बनेगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। जैसे ही जमीन रोई तो जनाबे इजराइल ने कहा, जमीन सुन ले, तू रो रही है, मगर ये याद रख ले, मेरा नाम इजराइल है, मैं तेरा रोना नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा तो अल्लाह का हुक्म देखूंगा। फरमाया, तेरे रोने से मुझ पर कोई फर्क, मैं लेके जाऊंगा। मिट्टी उठाई अल्लाह की बारगाह में, मौला मिट्टी ले आया। अल्लाह ने फरमाया, इजराइल जमीन रोई नहीं थी क्या? हाँ मौला रोई थी। फिर तुम्हें रहम नहीं आया? मौला मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, मैंने तेरा हुक्म देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ इजराइल इंसान बनेगा, तख्लीक होगी इंसान की। ऐ इजराइल सुनो, इंसान को पैदा किया जाएगा, उसकी विलादत के लिए जमीन से मिट्टी तुम लेके आए हो, अब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, कयामत तक इंसान बन जाएगा। जब भी इंसान का वक्त पूरा होगा, कोई और फरिश्ता उसके पास नहीं जाएगा। इंसान बनाने के लिए मिट्टी तुम लाए हो, और जब उसका आखिर होगा, उसे वापस मिट्टी में मिलाया जाएगा, तब भी तुम ही उसी के पास जाओगे और तुम ही जाकर उसकी रूह निकालोगे। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल की ड्यूटी लगाई कि रूह भी तुम कब्ज करोगे। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? अब सुने जरा तवज्जो से, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम ही जाया करोगे हर इंसान के पास, तुम ही रूह निकालोगे, तुम ही रूह कब्ज करोगे हर इंसान की। कमौला ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये महमूदपुर है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझेंगे। मास्टर शरीफ साहब बैठे हैं, अकील भाई बैठे हैं। एक जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? मैंने भी आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने क्या फरमाया था कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। कहाँ? मगर अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो रखा कहाँ? अल्लाह ताला ने ये तो ऐलान कर दिया था जमीन के लिए बनाया जा रहा है। अल्लाह, जब तूने जमीन के लिए बनाया था तो बनाया भी जमीन पे जाता, कहीं और क्यों बनाया गया? और जमीन के लिए बनाया था तो कहीं और बनाकर फौरन जमीन पे भेज दिया जाता, जमीन पर नहीं भेजा। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, कहाँ पे भेजा? अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में भेज दिया। ऐलान तो ये था जमीन के लिए, मगर बना के भेजा कहाँ? जन्नत में। हजरत आदम को जन्नत में भेजा, इंसान को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, जन्नत में भेजा। मगर औरत को अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया। अब बात आई है तो ज़िम्नन में ये भी एक बात आपके जहन में डाल दूं, इंसान को पैदा किया कहीं और, मगर औरत को पैदा किया गया जन्नत में। क्या बात है। आओ सुनो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ व समा ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया, और पैदा करने के बाद में जन्नत में भेज दिया, मगर आदम का दिल जन्नत में नहीं लगा। अल्लाह ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, हजरत आदम की हालत को देखा, तो अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से औरत को पैदा किया, जन्नत के अंदर
पैदा سبحان किया। اللہ अब بے شک मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, मर्द को कहीं और पैदा किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अब गौर करो मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, कई वजह है अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। इसकी वजूहात है, 3 वजह हमारे उलमा ने बयान फरमाई। पहली वजह क्या है, हमारे उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ने औरत को जन्नत में बनाया, इसलिए बनाया कि जब आँख खुले औरत की तो सबसे पहले उसे जन्नत दिखाई दे, जन्नत नजर आए। औरत की आँख खुले, वो जन्नत की बहारों को देख ले, उसकी आँख खुले, वो जन्नत के नज़ारों को देख ले। औरत की आँख खुले, वो जन्नत की दरियाओं को देख ले, जन्नत की रानाइयाँ देख ले, जन्नत की रंगीनियाँ देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत सुन ले, तुझे जन्नत में पैदा किया, आँख तेरी खुली, जन्नत को दिखाया गया, इसलिए कि अब जन्नत में पैदा करके जन्नत दिखाई जा रही है। जब तुझे जमीन पे भेजा जाएगा, वहां तेरा एक घर होगा। याद रखना, आज जन्नत को देख ले, जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। سبحان اللہ بے شک जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को फितरी तौर पे इसकी खमीर में ये चीज़ डाली कि तू दुनिया में जाए ना तो अपने घर को इतना खूबसूरत बनाना, بے شک इतना हसीन बनाना कि तेरा घर मिसले जन्नत नजर आए। अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि जन्नत का नमूना बना देना, मगर बदकिस्मती है कि आज घरों को कुछ और ही बना दिया गया। एक वजह, दूसरी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया, दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की। سبحان اللہ पैदा واہ किया, بے شک दूसरी वजह ये है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं और हूरों की खूबसूरती ये है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली ज़रा सी दुनिया में ज़मीन पे ज़ाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का। बड़ी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं, ماشاءاللہ मिजाज दिया अल्लाह ने औरत को। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले, इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है। इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले, बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार हो के जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। तो अल्लाह ने मर्द को पैदा किया कहीं और, औरत को पैदा किया जन्नत में। अलगरज मैं अपनी बात की तरफ वहीं आपको लिख, अल्लाह ने पैदा किया तो ऐलान क्या है, ज़मीन के लिए, मगर कहाँ रखा, जन्नत में। क्या वजह है, क्यों डायरेक्टली अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं भेज दिया? इसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, हर काम में रब के हिकमत है। परवरदिगार आलम ने जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाब हजरत हव्वा को फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह
اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، سبحان اللہ، واہ بے شک، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا، اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے سبحان اللہ بے شک۔ اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا، تو جنت میں کیوں رکھا؟ ماشاءاللہ، اب ہمارے واہ علماء بے بیان شک۔ فرماتے، مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے، اور دوسری آئے اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا، مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا، یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائی، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رعنائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا، اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تھوڑی سی گزارے گا، باقی زندگی یہی گزارے گا۔ آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا، اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تم واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو، اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا، جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے، دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے سبحان کہ اللہ، اللہ نے واہ حضرت بے شک، آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے، بعض علماء فرماتے کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا۔ اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، سبحان یہ اللہ گیہوں نہیں، بے اس شک، وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا۔ فرماتے مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا۔ گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا، وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا، جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے، بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
سبحان اللہ بے شک إنه لكم عدو مبين. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے. شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا، پہلے بشر کو بنایا گیا، تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا، نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا. آدم بنے، آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، مردود بنا دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فرمایا دفع ہو جا. اب یہ بن گیا دشمن حضرت آدم کا. کہنے لگا مولا سبحان میں اللہ آدم کا واہ دشمن بے ہوں، شک آدمیت کا دشمن ہو، میں انسان کا دشمن ہوں، اور مولا تجھ سے میری گزارش ہے یا اللہ تجھ سے ایک معروضہ ہے. اللہ نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے. لعنت کا توق گلے میں پڑ گیا، ابلیس بن گیا، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا بول. کہنے لگا مولا میری عمر کو بڑھا دے، میری عمر کو لمبا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری عمر کو سبحان اللہ طویل کیا جاتا ہے. کتنی لمبی عمر اللہ نے کر دی. اللہ نے فرمایا جا جا شیطان جا، جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جاتی ہے. اللہ نے عمر طویل کر دی. اب آگے بڑھو. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میں زمین پر رہوں گا، جب تک دنیا میں رہوں گا، انسان کو بہکاتا رہوں گا. سبحان اللہ بے شک اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. کا بہکاتا رہوں گا. تو یہ ہے ازلی دشمن. تو اس نے ادھر اللہ کے بارگاہ میں قسم کھائی تو کام بھی فوراً شروع کر دیا. اب اس نے کہا مجھے بہکانا ہے انسان کو. اس نے کہا یار میں جنت میں آتا جاتا تھا، مجھے نکال دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے. سبحان تو اب اللہ میں بے شک آدم کو بھی جنت سے نکالوں. تو اس نے کہا اب کیسے نکالوں؟ جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو کیسے کروں؟ اچھا میری بات جو ہے نا تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، میں اسے بہت جلدی نیچے لاؤں گا سمیٹ کے، مگر ضمناً بات آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. ابھی میں اپنی گفتگو کا پہلا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. منہا خلقناکم. اس زمین سے، اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اگلے ٹکڑے پہ ہم آئیں گے، پھر اسی میں ملنا ہے. شیطان لگ گیا کام پہ. کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا مجھے آدم کو بہکانا ہے. اس نے تو سبحان قسم اللہ بے کھائی کہ شک نہیں انسان کو بہکاؤں گا. تو پہلے ہی انسان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا. آدم کو بہکانا ہے، جنت سے نکلوانا ہے. کیسے جائے گا؟ علماء بیان فرماتے اسم اعظم اس کو آتے تھے. اسم اعظم کا سہارا لیتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچا، جنت کے قریب تک چلا گیا مگر جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہنے لگا کیا کروں؟ ادھر حضرت آدم جنت میں، حضرت حوا جنت میں، اللہ اکبر. اور جنت کے اندر اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مور کو بھی رکھا اور سانپ کو بھی خدمت کے لیے رکھا. اچھا جو سانپ آج ہے نا یہ زمین پہ سبحان اللہ ایسا واہ سانپ بے نہیں تھا شک پہلے یہ سانپ ایسا تھا کہ اونٹ کی برابر اونچا ہوتا تھا. اس کے پیر تھے اونچا. اور مور بھی خوبصورت تو آج بھی ہے مگر پیر اس کے خوبصورت نہیں ہے. پہلے اس کے پیر بھی بڑے خوبصورت تھے. جنت کے اندر مور بھی اللہ نے حضرت آدم کی خدمت میں رکھا کہ خدمت کرے گا، سانپ بھی رکھا کہ خدمت کرے گا، مگر مور خوبصورت جنت کے اندر ہے. اب شیطان نے کہا کیا کروں؟ تو مور کو بہکانے لگا. کہنے لگا مور سے تو میرا پرانا دوست ہے، تیری میری پرانی یاری
तुझे बड़ा याद करता हूँ, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ। तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा हसीनो जमील है। अल्लाह ने तुझे बड़ा हुस्न दिया है। तू जब नाचता है, तू जब चलता है, तुझे देख कर बड़े बड़े अच्छों के दिल मचल जाते हैं। शैतान बहकाने लगा। मोर ने कहा हाँ ये बात तो है, मैं हूँ बड़ा खूबसूरत, मगर तू बता तेरा काम क्या है। कहने लगा काम ये है मुझे जन्नत में पहुंचा दे। मोर ने कहा जन्नत में नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि जन्नत के दरोगा रिजवान है, देखते रहते हैं, नजर रखते हैं। तो इसने कहा, शैतान ने कहा मोर से कि अगर जन्नत में मुझे नहीं लेके जा सकता तो एक काम कर दे, हजरत आदम और हव्वा को जन्नत के दरवाजे तक लेके आ जा। मुझे नहीं लेके जा सकता तो उन्हें तो लेके आ। मोर की तारीफ की। इसने कहा चल यार ठीक है, तेरा काम कर दूंगा। आ गया शैतान के बहकावे में। अब इसने मोर ने क्या किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल बहलाने लगा, नाचने लगा पर फैला के। मोर ने पर फैलाए नाचना शुरू कर दिया। हजरत आदम की तबीयत बहलने लगी, हजरत हव्वा की तबीयत भी बहलने लगी। तबीयत बहलने लगी। मोर नाचते नाचते दरवाजे की तरफ चलने लगा। हजरत आदम भी पीछे पीछे चलने लगे, हजरत हव्वा भी चलने लगी। दोनों को इसी तरह से ये आगे ला रहा था। अच्छा यहाँ पर एक बात और सुनो, मोर ने कहा था दरवाजे तक तो ले आऊंगा, लेकिन तुझे जन्नत के अंदर नहीं ला सकता। आदम को दरवाजे तक ले आऊंगा। तो इसने कहा ये काम तू नहीं कर सकता है, मगर जो तेरा दूसरा साथी जन्नत में है, जो सांप है, उसे बुला, वो मेरा काम कर देगा। सांप को बुलाया। शैतान ने कहा मुझे जन्नत में पहुंचा दे, तू मेरा पुराना यार है, बहकाने लगा। सांप ने कहा नहीं ला सकता जन्नत में, दरोगे जन्नत रिजवान देख रहे हैं। इसने कहा तरीका मैं बताऊंगा, जन्नत में तू मुझे पहुंचा दे। शैतान ने कहा तरीका मेरा होगा। सांप ने कहा क्या तरीका होगा। शैतान कहने लगा तू अपना मुंह खोल दे, मैं तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा। तू मुझे जन्नत के अंदर ले आना, जन्नत में मुंह खोलना, मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये सांप भी राजी हो गया। उधर मोर नाचता नाचता आगे जन्नत के दरवाजे की तरफ आया। हजरत आदम और हव्वा की तबीयत बदली, सांप भी दोनों आगे आए। इधर सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया और मुंह बंद किया, लाके जन्नत में मुंह खोल दिया। जैसे हजरत आदम और हव्वा के सामने सांप ने मुंह खोला, शैतान अंदर से निकला। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये जो शैतान था, जब तक शैतान नहीं बना था बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, लेकिन जब अल्लाह ने शैतान बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने इस पर ये अजाब भी नाजिल किया, इसकी शक्ल को मस्ख कर दिया। अल्लाह ने इसके जिस्म को खिंजीर जैसा बना दिया और इसके चेहरे को बंदर जैसा बना दिया। अब ये शैतान के मुंह के अंदर से निकला। हजरत आदम और हव्वा ने देखा रही तो शैतान घबरा गए, शैतान रोने लगा। अब देखें इसने सबसे पहले कैसे बहकाया आदम। रो के कहने लगा आदम मैं अपनी गलती पे बड़ा नादिम। सुभान अल्लाह। बेशक ए आदम मुझसे गलती हो गई, ए आदम मैंने गलती कर ली। अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदे का, मैंने नहीं किया। मैं भी कर लेता, फायदे में रहता। मैं सोचता था मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ, मगर मैं ये भूल गया था कि अल्लाह ने तुमको अफजल बनाया है, अशरफ का खिताब तुमको दिया है। लेकिन आदम मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं इसलिए आया हूँ कि अपनी गलती को सुधार सकूं, अपनी गलती की मुआफी के लिए आया हूँ। आदम ने इसमें इतना सुना तो दिल नर्म हुआ आदम और हव्वा का। मगर सुनो सुनो, शैतान ने फौरन बहकाया, कहने लगा आदम मैं तुम्हें लेके बड़ा परेशान हूँ, बड़ा फिक्रमंद हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ। हजरत आदम ने कहा तुझे कौन सी परेशानी, तू मेरी वजह से क्यों तकलीफ में है। कहने लगा आदम तकलीफ में इसलिए हो कि तुम इंसान हो और इंसान को एक दिन मरना है।
سب سے پہلے بہکایا تو یہی جملے کہے اس نے کہ مرنا ہے. کہنے لگا آدم تمہیں موت آئے گی، مرنا ہے. اور آدم سنو، جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ یہ اس طرح سے سبحان اللہ. دکھانے واہ، بے لگا شک. جیسے جانور کا گلا کٹ جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کیفیت میں جانور تڑپتا ہے، اس نے ویسے ہی تڑپ کر دکھایا. کہنے لگا آدم جب موت آئے گی یہ حالت ہو جائے گی. اے آدم میں تمہارے لیے فکر مند ہوں. اے آدم میری بات سنو، ایک بات بتاتا ہوں. حضرت آدم نے کہا بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا آدم وہ جو جنت کے اندر سبحان اللہ، درخت بے ہے شک. جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اللہ نے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا پھل کھا لو، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. ماشاء اللہ. واہ، بے شک. کہنے لگا پھر تم ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح، موت نہیں آئے. اب انسان کی طبیعت یہاں دیکھیں. انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے نا، اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے. جس چیز سے روکو، بچے کو موبائل سے روکو تو اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، سبحان بھاگتا اللہ، ہے. بے شک. بولو، موبائل بچے کے ہاتھ سے لو تو اور تیزی سے اسی کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو پھر اماں بھی کیا کرتے، لے موبائل ہی پکڑ لے. پھر وہ ایک دن دو دن کا نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ بنی جاتا ہے معمول. جب بچہ رویا تو پھر اماں بھی سوچ لیتی ہے چل یہی اماں چھپا لے گی موبائل. اب یہ موبائل بچوں کی دوسری اماں بن گیا. بچہ کتنا بھی روتا ہو، سبحان اللہ، اماں بے کو شک. اگر کام ہو تو وہ خود نہیں چھپاتی، وہ موبائل دے دیتی ہے، لے اس سے کھیل. مگر انسان کی طبیعت میں کیا ہے، جس چیز سے روکو اسی طرف جاتا ہے. انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا، اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا. یہ فطری طور پہ ہے. مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا. اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا. وہیں اللہ نے سارا سبحان سب کچھ اللہ، بے فلسفہ شک. سامنے رکھ دیا. اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا، مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا. پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا. حضرت آدم بھی ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ واہ، بات سبحان پیدا اللہ، بے ہوئی شک. کہ پھل کھا لوں. مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے. بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام. اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا. کیا انسان کی شان یار. اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا. اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا سبحان اللہ. الْإِنسَانَ واہ، بے فِي شک. کیا بات. احسن تقویم. اللہ نے فرمایا اے انسان بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت، اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے. پھر امت محمد ہو، نبی کی امت ہو تو کیا عزت دی ہے. فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. سبحان اللہ اللہ، نے بے فرما شک. دیا اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو. حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں، مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. حضرت آدم نہیں بہکے تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا، مرد نہیں بہکا تو کیا ہوا، میں عورت کو بہکاؤں گا. دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت جلدی. بات صحیح ہے. اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ، بے شک. مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت بہک جاتی ہے. جنت میں بھی یہی ہوا. چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے، پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں. تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ. حضرت حوا کو بہکانے لگا. حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو. پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں، ٹہل رہی ہیں تو اس نے موقع دیکھا کہ ان سبحان کو اللہ، بے بہکا. شک. گیا حضرت حوا کے قریب، کہنے لگا اے حوا
مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو. حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو، مان لو میری بات. حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا؟ اس نے قسم کھائی. شیطان نے قسم کھائی، کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں. انی لکما لمن الناصحین. سبحان اللہ، بے شک. کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا. قسم کھائی اس نے. قرآن نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا. حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی. تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا تو یہ شیطان نے سکھائی. یہاں تو دنادن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی دھڑا دھڑا اللہ کی سبحان اللہ. واہ، بے شک. عادت بنا لی لوگوں نے. خدا کی قسم بات پہ کاروبار کریں. ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، تم لے لو. خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں. آگے سنو، حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا سبحان ہے. اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، پہلے میں کھاؤں گا، تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا، پہلے خود نے کھایا. حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا. اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، حضرت حوا کو وہ پھل دیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا. ایک حضرت حوا نے کھایا، 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی. اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے، حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو. حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا. تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کھا کے بھی دکھایا تھا پھل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے بھی کھایا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہو، وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے، عورت کی باتوں میں. پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گئے. سبحان اللہ، بے شک. دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا. آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے. اماں نے پیدا کیا، پالا پرورش کی، بڑا کر دیا. اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو ابھی آئی 1-2 سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا. ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں. بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں. انتقام وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہوا تھا ظلم، تو ہم اب اپنی بہو سے بدلہ لیں گے. وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہیں بیٹے کو کہ بیٹے جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی. سبحان اللہ. واہ، بے شک. وہ سمجھاتی ہے کہ یہ پیر میں ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیر میں رکھ. اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرا ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی ویسا کرے گی. سبحان اللہ. یہ بھی نہ ہونا چاہیے. مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ. حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا. جب پھل کھا لیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا. اللہ نے فرمایا آدم ماشاءاللہ. تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی، اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت. میں نے عرض کیا نا اللہ کے ہر کام میں. سبحان اللہ، بے شک. بولو یار، جسے نیند آ رہی وہ تو اور زور سے بول دے. حکمت. پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، سبحان اللہ، ایک بے سے شک. روکا. مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا. اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا. لیکن سنو، اللہ نے مزاج دے دیا زمین پہ جاؤ. اس بات کو یاد رکھنا، جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا. اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. سبحان اللہ، بے شک. تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا. اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان اللہ، بے شک. وَقُلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اچھا اس سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب کو انہیں نکل جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا سارے جنت سے نکل جاؤ. کون کون نکلا؟ آدم نکلے، حوا نکلی، سانپ نکلا، مور نکلا. سن رہے ہیں؟ آدم نکلے، حوا نکلی، مور نکلا، سانپ سبحان نکلا اللہ، واہ بے اور شک. شیطان نکلا. کیا بات ہے. 5 نکلے. اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ نے فرمایا انہیں جو نکالا گیا باس کو باس کا دشمن بنا دیا گیا. کس کو کس کا دشمن بنایا؟ سبحان اللہ، بے باس کو شک. باس کا، سب کو سب کا دشمن نہیں بنایا. آدمی اور عورت میں محبت برقرار، یہ دونوں ان کی محبت سلامت برقرار. لیکن دیکھو آدمی سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، ماشاءاللہ، سانپ بے شیطان کا شک. دشمن، شیطان سانپ کا دشمن. یہ آپس میں دشمن بنا دیے گئے. اچھا پھر عذاب بھی اللہ نے سزائیں بھی دی نا. کیا کیا سزا دی؟ آدمی کو بھی، مرد کو بھی دی، عورت کو بھی دی، سانپ کو بھی دی، مور کو بھی دی، شیطان کو بھی دی. سب کو اللہ نے سزا دی. کیا کیا سزا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حوا کو کیا سزا ملی؟ عورت کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ خطائے اجتہادی ہے، اس کو نافرمانی یا کوئی گناہ نہ سمجھنا. اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے، اگر زمین پہ نہ آتے تو اتنے نبی دنیا میں نہ آتے. اور ہمارے نبی اللہ کے محبوب دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے تو دنیا اسی لیے بنائی کہ اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عزت ساری دنیا کو دکھانا ہے. تو حضرت حوا، پروردگار عالم نے عورت کو کیا سزا دی؟ عورت کو یہ سزا ملی ماہواری، حیض و نفاس. یہ عورت ہر مہینے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اسے پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی لیے فرمایا کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے. سبحان اللہ، عقل بھی بے اس کی شک. کم مرد کے مقابلے، کیونکہ وہ جلدی بہک جاتی ہے. اور دین بھی اس کا، مرد 30 دن نماز پڑھے اور وہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے. تو یہ اسی وقت میں سزا ملی. اللہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے. بچے کی ولادت ہوگی تو اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، تمہارے شکم میں بچہ رہے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، نفاس بھی آئے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے. اور تمہیں ہر مہینے
اس انسیڈنٹ کو وہ جو جنت میں ہوا تھا یاد دلایا جائے گا. ہر مہینے تم یاد رکھو گی کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. تو جب ہر مہینے یاد تمہیں دلایا جائے گا تو تم اس کو یاد کرنا کہ شیطان نے کل بہکایا تھا, یہ سزا ملی, اب بھی بہکاتا ہے, اگر پھر بہک گئے تو پھر اللہ سزا دے گا. یہ عورت کو سزا ملی. اچھا مرد کو کیا سزا ملی؟ جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا موجود ہیں, بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے, تمام پھل موجود, تمام غذائیں موجود, دودھ کی نہریں, دودھ موجود, شہد موجود, کوئی کام نہیں کرنا, کما کر نہیں کھانا, بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی کھاتے رہو. لیکن جب زمین پر بھیجا اللہ نے فرمایا اب محنت کرو, کما کے کھاؤ. مرد کو یہ سزا ملی, اب تجھے کمانا ہے, محنت کرنی ہے, کھیتی بھی کرنی ہے, زمین میں دانہ ڈالے گا میں پھل دوں گا, مگر تو بیٹھ کے نہیں کھائے گا, اب تجھے محنت کرنی پڑے گی. انسان مرد محنت کر رہا ہے. اچھا سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ فرمایا علماء نے بڑا اونچا, اونٹ کی طرح اونچا تھا, پیر تھے, اللہ نے سزا دی. اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا, سزا تیری یہ ہے جس منہ میں بٹھایا تھا اس منہ میں تیرے زہر رکھ دیا جائے گا, اور جن پیروں سے تو اندر لے کے آیا تھا تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا. اب تو زمین پر رینگتا پھرے گا, اب تو زمین پر رینگے گا, مٹی کھاتا پھرے گا. اللہ نے سزا دے دی. سانپ کو سزا ملی اور یہ بھی سزا ملی, انسان تیرا دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر. مور کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے پورا وجود تو خوبصورت رکھا, پیر مور کے کالے کر دیے, اس لیے کہ مور کو یاد رہے میں نے جب اس دن میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا, اور حضرت آدم کو بہکانے کے لیے میں شیطان کے قریب لایا تھا, شیطان بہکا رہا تھا, میں بھی اس میں معاون تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو کالا کر دیا, اس کا حسن چھین لیا, اسے بھی سزا دی. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں, لیکن پھر جنت سے زمین پر بھیجا. تو میں نے عرض کیا پیدا کیا تھا تو اعلان تھا کہ زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے, مگر جنت میں رکھ کر یہ اللہ نے مزاج دیا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا. سبحان اللہ. بے شک. اچھا اب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی. یہاں زندگی گزرے گی, یہ میری آخری باتیں ہوں گی, تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا, اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا, اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا. میرے بھائی موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار. سبحان اللہ. واہ بے شک. یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے, اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی شہنشاہ ہو, کوئی طاقتور ہو, بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, کلندر ہو, کوئی بھی ہو, عالم ہو, واعظ ہو, جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشما شیتا فإنک میت واحبب من شیتا فإنک مفارقہ وعمل ما شیتا فإنک مجزی بی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے سانسیں عطا کی ہے, جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لے, لیکن اتنا یاد رکھے ایک دن مرنا ضرور ہے. موت ضرور آئی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ, جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں, اللہ فرماتا ہے اذا جاء
فهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے فرما دیا، قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. کون آتا ہے؟ اسرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت. اسرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں. تیری میری اوقات کیا؟ اسرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے، انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے، کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو، اے اللہ کے خلیل سنو، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا، ایک طرف تو تو کہتا ہے سبحان اللہ. ابراہیم کو واہ. بے دوست شک. بتاتا ہے، ایک طرف تو تیرا اعلان ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، لیکن مولا یہ کیسی یاری، یہ کیسی دوستی، یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سن. سبحان اللہ. بے اللہ نے شک. فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو، میرے دوست ہو، مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو ماشاءاللہ. واہ. جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں، اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری. سبحان اللہ. بے موت شک. آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا، کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا، آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، مولا کہاں بھیج دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا. فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے کہنا کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو، ایک بچھڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی. فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا. جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے. موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں. حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ سبحان اللہ. جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو، یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں. ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا. ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں.
ماشاءاللہ، شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا، یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ، کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں، فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے، کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی؟ سبحان اللہ، 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل، یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا، ایسا لگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا، اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے۔ کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، قیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، ایسے زندگی گزارو، قرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے۔ اچھا، حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا دعا؟ وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو، اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی، ذرا دعا کر دو اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے۔ حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے، کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے۔ کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے، ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی، بڑی کم عمریں ہوں گی۔ کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ
किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, मुश्किल से कोई 100 के पार निकलेगा। इतनी छोटी उम्रें होगी। तो वो कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इतनी कम उम्रें होंगी तो वो लोग क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, न घर बना पाएंगे, न मकान बना पाएंगे, न जमीनें खरीद सकेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आप फरमाने लगे, ओ खातून सुन ले, वो जो उम्मत होगी उस जमाने के लोग जो होंगे उनकी उम्रें तो कम होंगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे, महल ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे महल किसी ने नहीं बनाए होंगे। कहते हैं कि इतनी सी उम्र होगी मगर ये सब कुछ कर लेंगे उसमें, घर भी ऐसे आलीशान होंगे कि उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे। उस औरत ने इतना सुना तो ताज्जुब करने लगी, हैरान हो गई, कहने लगी, है पैगंबर खुदा, बड़ी अजीब बात है, छोटी सी जिंदगी को घर बनाने में गुजार देंगे, छोटी सी जिंदगी को जमीनें खरीदने में लगा देंगे, छोटी सी जिंदगी को मकान बनाने में, प्लॉट खरीदने में लगा देंगे। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मैं हैरान हूँ, छोटी सी जिंदगी, इतने काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मैं समझ नहीं पा रही कि अपने रब को कब राजी करेंगे। जब मकान बनाने में लगाएंगे, प्लॉटिंग में लगाएंगे, ज़मीनों में लगाएंगे, बिल्डिंगों में लगाएंगे, दुनियादारी में इतनी सी उम्र होगी छोटी सी, इसी में लगा देंगे। तो कहती है, मैं सोच रही हूँ वो अपने रब को कब राज़ी करेंगे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतनी छोटी सी जिंदगी इन सब कामों में जब गुजार देंगे, रब को कब राज़ी करेंगे। कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए 50, 60, 70 होने वाली है, कहती है मैं कोई जिंदगी में दूसरा काम ही ना करूं, सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर अल्लाह को राजी करने में गुजार दूं। मगर हमारी सारी जिंदगी दुनियादारी में है, दुनियादारी। बहरहाल मरना है, दुनिया से जाना है, मौत का फरिश्ता ले जाता है। फिर दुनिया से जाते कब्र में पहुंचे, वो भी एक मंजिल है। और जानते हो कब्र क्या है? कब्र जानते हो क्या है? मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, कब्र उस जगह का नाम है जो सिर्फ, अच्छा इंसान ही अच्छा है, जितनी जमीनें खरीद ले, जो कर ले, मगर आखिरकार कहाँ? वही 2 गज जमीन में, बस वही ना आखिरी ठिकाना। यहाँ तमाम 100 बीघे 200 बीघे खरीद ली, मगर कहाँ पहुंचा? 2 गज। मेरे आका ने फरमाया, कब्र वो जगह है, नेक जाए, मोमिन जाए, परहेजगार जाए, या फिर कोई गुनाहगार जाए, सुभान अल्लाह, वाह, कब्र किसी को नहीं छोड़ती है, कब्र सबको दबाती है। नेक को भी दबाती है, गुनाहगार को भी दबाती है। सुनो आका का फरमान है, दिल पे हाथ रख के सुनना। मेरे आका ने फरमाया, कब्र सबको दबाया करती है, नेक को, परहेजगार को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। आका फरमाते हैं, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जब गुनहगार की कब्र के अंदर पहुंचता है, उसकी कब्र उसको ऐसे दबाती है, ऐसे दबाती है। आका ने हाथ के इशारे से यूं फरमाया, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों के अंदर घुस जाती है, इधर की पसलियां इधर हो जाती है, यूं टूटने लगती है पसलियां, हड्डियां चटकने लगती है, आवाजें निकलती है। इंसान नहीं सुन सकते, बाकी हर मखलूक सुना करती है। उस आवाज को तमाम मखलूकात सुनती है, मगर इंसान को नहीं सुनाई देती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूं पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, वो बड़ी तकलीफ का आलम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, जब कब्र गुनहगार को दबाती है तो ये हाल होता है, ऐसे दबाती है। मगर इसके बरक्स अब दूसरा मंजर, तस्वीर का दूसरा रुख, सिक्के का दूसरा पहलू देखें। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, जब कब्र में कोई नेक जाता है, जब कब्र में कोई परहेजगार जाता है, मुत्तकी जाता है, मेरे आका ने फरमाया, जब कब्र में नेक गया,
मगर अंदाज क्या होता है, मेरे आका ने फरमाया कब्र नेक इंसान को ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता के साथ प्यार के साथ में दबाया करती है। नेक इंसान को कब्र ऐसे सुभान अल्लाह, बेशक। तो भाई कब्र में जाओ तो इस तरह से जाओ कि कब्र दबाए ना तो ऐसे दबाए कि जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दबाती है। और फिर जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत इसाले सवाब करते रहो, वाह, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं, बेशक। तुम्हारा सब कुछ यही है, तुम्हारे पास ही है। उन्हें क्या दोगे तुम? सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब, और कुछ नहीं। क्या दोगे? इसाले सवाब। मेरे आका ने फरमाया जो कब्रों में चले गए वो इंतजार किया करते हैं। कैसा इंतजार? आका ने फरमाया मल मैतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख़ सुभान अल्लाह, वाह, सदीक़ औ कमा क़ाल। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब तुम किसी अपने को कब्र में डाल के आते हो, मिट्टी के नीचे दबा के आते हो, आका ने फरमाया उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई पानी में डूबने वाला, जैसे कोई दरिया में डूबने वाला जब पानी में डूबता है अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाता है, पुकारता है, आओ मुझे बचाओ। आका फरमाते हैं यही हालत उसकी भी होती है। आका फरमाते हैं वो कब्र के अंदर इंतजार किया करता है। या रसूल अल्लाह, कैसा इंतजार? किस चीज का इंतजार? क्या दौलत का इंतजार करता है? क्या बैंक बैलेंस का इंतजार करता है? आका ने जुमले में बात को खत्म किया। मेरे आका ने फरमाया यंतज़िरो, इंतजार करता, दावतन, किसी और चीज का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। और अगर दुआ की जाए तो क्या होता है? आका ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु ताला अला अहलिल क़ुबूरि कअमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र के अंदर पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर? कितने बड़े होते हैं पहाड़? बड़े होते हैं, उतना नूर। जब कब्र में नूर आता है तो वो मुर्दा देखता है यार मेरी कब्र में तो नूर नहीं था, अंधेरा था, ये कैसे इतना उजाला हुआ, ये कैसे इतना नूर? वो कहता है मिन अय्न ली हादा, अल्लाह ये नूर कहाँ से आया? मेरी कब्र में अंधेरा था, तारीकी थी, लेकिन ये नूर कहाँ से आया? अब माओ के वफादार बेटे सुने, हनीफ भाई ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई। हदीस का टुकड़ा सुनो, मेरे आका ने फरमाया इधर कोई बच्चा अपनी माँ के लिए दुआ करे, इधर कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे। जब कब्र में नूर आ गया तो उसने कहा मिन अय्न ली हादा, मौला कहाँ से आया? अल्लाह फरमाता है वलदल, मेरे आका फरमाते हैं जब कब्र में नूर आया तो वो कहता है मौला कहाँ से आया? अल्लाह फरमाता है बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका। अल्लाह फरमाता है तूने जो दुनिया के अंदर अपना बेटा छोड़ा था, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, तेरे लिए दुआ मग़फ़िरत की, उधर उसने तो नाज़रीन किराम, ये थी मौलाना इम्तियाज़ रज़ा बरकाती की बेहतरीन तकरीर आमद मुस्तफ़ा पर, मिलाद मुस्तफ़ा पर। उम्मीद करता हूँ इसको सुनकर आपका दिल बाग बाग हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर फरमा दें, सवाब जारिया की नियत से। और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से भी हमको आगाह ज़रूर फरमा दें। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।